پاک بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں جس کے بے حد فضل کی بدولت آج ہم پھر سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ ہم اپنے لبوں سے اپنی زندگیوں سے ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ یہ خداوند کا فضل، خدا کا رحم ہے، خدا کا کرم ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کو اور اس کے گھرانے کو بابرکت کیا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جو خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں خدا ان کی زندگیوں کے اندر کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، اور یہ صرف ان کی وفاداری کے وسیلہ سے، کیونکہ بزرگ دوست بیان کرتا ہے تیرے ہتھیار قومن کی خداوندی وفاداری، اور خدا اپنے لوگوں کی وفاداری کو دیکھتا ہے۔ یار جو کچھ ہے یہ خدا کی وفاداری ہے، لیکن ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ سرفرازی سے پہلے خدا میری اور آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا مجھے اور آپ کو بات برکت کرنا چاہتا ہے تو خدا ایک چیز کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر تلاش کرتا ہے۔ تو دیکھیں گا ذرا خدا ان کے پاک کلام میں سلیمان بن داؤد کی کتاب امثال اس کا 15واں باب اور اس کی 33 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام سلیمان بن داؤد کی کتاب 15 باب اور اس کی 33 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے کلام کی جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، جس پر ہم نے دھیان کیا، نگاہ کی ہے، یہ سرفرازی کے تعلق سے خداوند کا بندہ بزرگ سلیمان، جسے حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور کم سن عمر کے اندر جب خدا نے اسے اس کے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور اس وعدے کو قائم کیا کہ اگر تو میرے ساتھ وفادار رہے گا تو میں بھی تیرے ساتھ وفادار رہوں گا اور تیرے تخت پر کبھی بھی آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ اور داؤد نے اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے سلیمان کو جو اس کی بیوی ہے بیت سبا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے صلب سے یہ جنم لینے والا نوجوان شخص تھا، اور خدا نے اپنے وعدے کو اس کی زندگی کے اندر پورا کیا، اور خدا نے داؤد کی وفاداری کے عوض اس کے بیٹے کو سرفرازی عطا کی، بلندی عطا کی، اور وہ اس بات کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ضروری ہے۔ اگر خدا آج انسان کو برکت کرتا ہے تو خدا کنہیں برکت کرتا ہے، خدا کنہیں پھلدار کرتا ہے، خدا کن کی زندگی کے اندر اپنے کلام کے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام جانا ہے۔ لیکن سرفرازی سے پہلے خدا، اس سے پہلے کہ خدا انسان کو برکت کرے، اس سے پہلے کہ خدا انسان کی مرادوں کو پورا کرے، اس سے پہلے کہ خداوند اس کا ذرا مقصد پورا کرے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے سب سے پہلے خدا انسان کی زندگی کے اندر فروتنی کو دیکھتا ہے۔ اور داؤد کی زندگی کے اندر خدا نے اگر کسی چیز کو دیکھا تو اس کی فروتنی، اس کی خاک ساری، اس کی حلیمی، اس کی عاجزی تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے ہی خدا نے جو ہے اسے چرواہے بھیڑ بکریاں چرانے والے انسان کو لیا اور اس کی خاک ساری کے عوض اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور خدا آج بھی اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سرفرازی سے پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ خاک ساری ہے۔ اسی لیے تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر مجھ سے دعا کریں گے تو میں یقیناً ان کی دعا کو سنوں گا اور ان کی دعا کا جواب دوں گا۔ اب جس کے میں اور آپ پیروکار ہیں، جس کے نام سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، اس نے بھی اپنے آپ کو خاکسار کیا، اس نے بھی اپنے آپ کو عاجز کیا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، لشکروں کا خدا، فوجوں کا رب، آسمانوں کے آسمانوں میں ناس مانے والا خدا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کر لیا کہ آدمیوں کی صورت اختیار کی ہے۔
اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. خالی کرنے کا مطلب اپنے آپ کو خاکسار کر لینا ہے, اپنے آپ کو عاجز کر لینا ہے. اور بائبل مقدس یسوع المسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ یہاں تک خاکسار بن گیا کہ اس نے امیروں کے محلوں کو چھوڑ کر غریبوں کی جھونپڑیوں کے اندر اس نے جنم لیا. یہاں تک وہ خاکسار بن گیا کہ اگرچہ وہ بادشاہ ہے لیکن اس کی خاکساری یہاں تک ہو گئی کہ وہ جوان لادو گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم کے اندر آیا, جبکہ بادشاہ جو ہے وہ رتھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں. لیکن یسوع یہاں تک خاکسار ہو گیا کہ اس نے کسی رتھ پر کسی جو ہے وہ چیز پر سوار نہیں بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر وہ یروشلم کے اندر آیا. یہاں تک وہ خاکسار ہو گیا. اور وہ مجھ سے اور آپ سے بھی کیا چاہتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور آپ کو سرفرازی عطا کرے تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس نے بھی دکھ سہ کر خدا اپنے باپ کی تابعداری میں وفاداری میں رہا, اور لکھا ہے پھر اسے سر بلند کیا گیا اور وہ نام بخشا گیا جو نام سبوں سے اعلیٰ اور عظیم اور افضل نام ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام یسوع نام ہے. میرے بہنوں میرے بھائیوں, اگر میں اور آپ چاہتے کہ خدا مجھے اور آپ کو بھی سر بلند کرے, اگر میں اور آپ چاہتے کہ خدا مجھے اور آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے, اگر میں اور آپ چاہتے کہ خدا ہماری مرادوں کو پورا کرے تو ہمیں بھی داؤد کی طرح عاجز ہونے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو فروتن ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم یونا کے صحیفہ کے اندر دیکھیں, نینوا کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں تک خاکسار بن گئے کہ لکھا بادشاہ نے بھی اپنے تخت کو چھوڑا اور لکھا راکھ اور خاک پر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, اور ان کی خاک ساری نے انہیں جو ہے وہ خدا نے انہیں بچایا, خدا نے رحم کیا اور ان کی زندگی کے ایام کو خدا نے بڑھایا. اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر پریشانی, اگر ہماری زندگیوں کے اندر دکھ ہے, اگر ہماری زندگیوں کے اندر غم ہے, اگر ہماری زندگیاں آج الجھنوں سے بھری پڑی ہیں, تو آج ضرورت ہے کہ ہمیں بھی نینوا کے لوگوں کی طرح خاکسار بن جائیں تاکہ خدا ہمارے حالات کو بدلے. خاکسار بنیں گے خدا ہماری تقدیروں کو بدلے گا. خاکسار بنیں گے خدا جو دودھ کا خدا ہے میرے اور آپ کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ وفادار ہوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری نسلوں کا خدا ٹھہروں. لیکن اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر حلیمی نہیں, اگر ہماری زندگیوں کے اندر فروتنی نہیں ہے, بہت سارے لوگ جب ان کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے, دھن دولت آ جاتی ہے, گاڑیاں نوکر چاکر آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو خاکسار نہیں بناتے بلکہ اپنے آپ کو سر بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر غرور اور گمانڈ آ جاتا ہے, اور بائبل بیان کرتی ہے ہمیشہ زوال سے پہلے غرور اور گمانڈ کی انسان کو پست کرتا ہے. اگر میں اور آپ حلیم بنیں گے تو یہاں پر امثال 18 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے فروتنی جو ہے یہ عزت کی جو ہے وہ پیشوا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے کہ خدا مجھے اور آپ کو عزت دے, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر, ہمارے محلوں کے اندر لوگ ہماری عزت کریں, تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے تجھے فروتن بننا پڑے گا, تجھے عاجز بننا پڑے گا, تجھے خاکسار بننا پڑے گا, پھر ہی خدا تجھے جو ہے وہ سر بلند کرے گا. اور خدا کا بندہ بزرگ پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے رومیو 16 باب کے اندر کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کرے. اگر میں اور آپ حلیم بنیں گے تو بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے کہ اگر میں اور آپ حلیم بنیں گے تو یقیناً میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق میں اور آپ خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا بھی انصاف کریں گے. اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر اگر آج خاک ساری نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں سر بلند بھی کرے تو ہمیں خاکسار بننا ہے, ہمیں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پست کرنا ہے. اگر پست کریں گے تو جو خدا داؤد کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی خدا ہے. وہ خدا جس نے داؤد کو سر بلند کیا وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی سرفرازی عطا کرے گا,
کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام جانا ہے، تو اور میں اور آپ خاکسار بنیں گے تو خدا اپنے اس وعدے کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر یقیناً پورا کرے گا، اور وہ وعدے جو خدا نے برکتوں کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ اپنے کلام میں لکھ کر دیے ہیں، خدا یقیناً ان وعدوں کو پورا کرے گا، کیونکہ لکھا خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں ہر ٹائم بیدار رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو سربلند کرے، اس کے ارادے تو یہ ہیں کہ میرے اور آپ کے گھرانے باپ برکت گھرانے بنے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ سدا اس کی نگاہ میں، اس کی حضوری میں رہیں، لیکن یہ سارا کچھ تب ہی ممکن ہوگا اگر میں اور آپ خاکسار بنیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے خدا اس سے ہی پھل دار بناتا ہے، خدا اس سے ہی باپ برکت بناتا ہے جو ڈالی جھک جاتی ہے۔ جو جھکتے نہیں، جو خاکسار نہیں ہوتے، وہ زندگی کے اندر کبھی پھلدار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور متی 5 باب کے اندر جب مبارک بادیوں کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی یسوع مسیح نے اس بات کو بیان کیا، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب۔ دل کے غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مرض ہے، بلکہ دل کے غریب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو خاکسار بنا لیتا ہے۔ متی کے انجیل میں یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ وہی مبارک ہے، اور خدا انہیں مبارک کہتا ہے جو اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو باپ برکت کرے؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری مرادوں کو پورا کرے؟ تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے فروتنی عزت کی پیشوا ہے۔ اگر ہم فروتنی کریں گے یہ لوگ یقیناً ہماری عزت کریں گے، لوگ اچھے الفاظ سے ہمیں پکاریں گے، اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو سرفرازی عطا کرے تو پھر خدا کے کلام میں یہاں پر سلیمان کی کتاب کے اندر میں نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی۔ اپنے آپ کو خاکسار کیجئے، جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خاکسار کر لیا، اپنے آپ کو خالی کیا، آسمانوں کو چھوڑا، زمین پر اتر آیا اور اپنے آپ کو انسانوں کے مشاہبہ کر لیا۔ اگر میں اور آپ آج اس کے پیروکار ہیں تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ جیسا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا تمہارا بلانے والے کا ہے۔ اگر وہ فروخت بن گیا، اگر وہ خاکسار بن گیا ہے تو یقیناً مجھے اور آپ کو بھی خاکسار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات کرے تو ہم اس بات کے عوض اس سے جب تک ہم 10 باتیں نہ کر لیں تو ہمیں تب تک سکون نہیں ہے۔ وہ یہاں تک خاکسار بن گیا کہ اس نے اپنے ستانے والوں کو بھی کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر۔ خاکساری معاف کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، اپنے آپ کو جھکاتے نہیں، یسوع مسیح کے پاس جب لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے تو شاگردوں نے جو ہے انہیں جھڑکا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو کوئی ایسے بچوں کی طرح اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا نہیں کیا جائے گا۔ یسوع نے فرمایا جو اپنے آپ کو زمین پر چھوٹا کرے گا، جو اپنے آپ کو زمین پر پست کرے گا، جو زمین پر اپنے آپ کو خاکسار کرے گا، وہ یقیناً آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ لیکن جو یہاں پر زمین پر خاکساری نہیں کرتے بلکہ وہ اکڑ کر رہتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کے اندر رہتے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں کبھی بھی سر بلند نہیں ہوں گے، بلکہ وہی سر بلند ہوں گے جو زمین پر اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں۔ زمین پر بھی خدا آپ کو عزت دے گا اور آسمان پر بھی خدا آپ کو عزت دے گا، لیکن اپنے آپ کو خاکسار کیجئے، اپنے آپ کو عاجز کیجئے، اپنے آپ کو یسوع مسیح کی حضوری میں پیش کیجئے، سرنڈر کیجئے، تاکہ یہ برکات کے وعدے میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورے ہوں اور خداوند کا جلال میری اور آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا سبوں کو برکت